بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ حفظ و ترجمہ میں سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو سکیں کہ سورۃ الفاتحہ کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی اس سورت کو تلاوت کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو ہم آداب جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، جن میں پاک صاف اور باوضو ہو کے تلاوت کرنی چاہیے، قبلہ رخ ہونے کی کوشش کریں، باادب طریقے کے ساتھ بیٹھیں، تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اسی طرح درست تلفظ اور حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ رموز و قاف کا خاص خیال رکھیں، ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تلاوت کریں اور سمجھ کر تلاوت کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے آیات کی جو تلاوت ہے اس میں رموز و قاف، درست تلفظ، اسی طرح قواعد کی پہچان آپ کو کرواؤں گا تاکہ آپ ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اسی کے اکارڈنگ آپ بعد میں جب پریکٹس کریں تو آپ ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت کی تلاوت کروں گا۔ آپ نے جو قواعد میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جیسے کہ ہا، الحمد، ہا کو آپ نے ہا حلق سے پڑھنا ہے، ہا واضح کرنا ہے۔ اسی طریقے سے با، اس میں آپ نے کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے تو ربل تو تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں گے، ربل، اور اس طریقے سے آخر میں مد کریں گے کیونکہ مین، اس طریقے سے نہیں، ہم اپنی آواز کو لمبا کر دیں گے آیت کیونکہ یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے اور اس سے پہلے یہاں پہ یہ مد ہائے ہوگا، یعنی کہ اپنی آواز کو ہم تھوڑا کھینچیں گے۔ لام الف رموز و قاف ہے، یہاں پہ ہم وقف کریں گے، وقف لازم، یعنی کہ ہم وقف کر بھی سکتے ہیں، اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس کو وقف کریں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی میں تلاوت کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے را پر پڑھیں گے کیونکہ ہم اس پہ اس سے پہلے زبر، اس کو الرحمن، الرحمن، اور میم کے اوپر کھری زبر ہے، اس کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے لیکن حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، نون کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح ہا کو آپ نے اگلے حصے میں بھی رحیم، اس پہ بھی ہا کو واضح کرنا ہے، اور یہاں پہ جو آیت مکمل ہو رہی ہے تو اس سے پہلے یہاں پہ اس کو ہم مد کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگلی آیت میں مالکی، خری زبر کو لمبا کریں، حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ پہلے میں آپ کو اس آیت کی تلاوت کر دوں۔ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے آگے مالک یوم الدین، تو یعنی کہ وقف مطلق، یہاں پہ ہم ٹھہریں گے، یہاں پہ آیت مکمل بھی ہوئی اور یہاں پہ ہم ٹھہریں گے، اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین، یو کو بھی لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ مد لین ہے، اگر یہاں پہ واو سے پہلے، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہوتا تو پھر ہم اس کو ایک الف کی مقدار میں لمبا کرتے، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ مد لین کا قاعدہ لگ رہا ہے تو یہاں پہ لمبا نہیں کریں گے، یوم الدین، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اسی طرح آئین کو واضح کریں گے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر لمبا کرے پڑھیں گے۔ آخر میں آیت سے پہلے تعین، یہاں پہ ہم اپنی آواز کو لمبا کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں یہ 2 آنکھوں والا ہا ہے تو اس میں ہم آواز کو بھاری، یعنی کہ حلق سے نہیں پڑھیں گے، آواز کو بھاری کریں گے۔ اہدنا، صاد حروف مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ویل ڈن، 7 حروف مستعلیہ ہیں، اس میں صاد شامل تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، تو بھی حروف مستعلیہ ہے تو اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، قاف بھی حروف مستعلیہ ہے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹھہر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، آئین کو واضح کریں گے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہاں پہ بھی مد لین ہے، غی کو لمبا نہیں کریں گے، غیر، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ غیر، غین اور ضاد حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ہم پر پڑھیں گے، اور والضالین میں لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ہم ملائیں گے اور اس سے پہلے مد، یعنی کہ ہم اپنی آواز کو 3 سے 4 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، اور آخر میں بھی مین میں بھی اسی طریقے سے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طریقے سے ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ آخر میں آیت کے اوپر آئین یعنی کہ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا۔ آپ نے انہی قواعد کا خاص خیال رکھنا ہے، تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ، اور جو رموز اوقاف ہے جن کی ہم نے ابھی پہچان سے کی، ان کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ جب آپ اس کی تلاوت کریں نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی تو آپ کے ذہن میں مفہوم بھی واضح ہونا چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ آپ نے اس سورۃ الفاتحہ کو مکمل توجہ کے ساتھ، جس طریقے سے میں نے ابھی ترجمہ پڑھا، کوشش کرنی کہ اس طریقے سے ترجمے کو بھی آپ بار بار پڑھیں، اور اس سورت کو آپ نے حفظ کرنا ہے انہی قواعد کا خاص خیال رکھتے ہوئے۔ اور مزید آپ کو میں چند چیزیں بتا رہا ہوں جن کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی چیز کا افتتاح یعنی آغاز ہوا ہو، شروعات ہوئی ہو۔ یہ ایک دعا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا جب ترجمہ پڑھا تو اس میں ہم دعا کر رہے ہیں، تو یہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ کو درست تلفظ، رموز اوقاف، روانی کے ساتھ درست تلفظ سے اس کو بار بار پڑھیں تاکہ بالکل کریکٹ اور پرفیکٹ طریقے سے آپ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی اس کو پڑھ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جو رحیم اور رحمان اس کا بیان ہے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کریں گے۔ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان سے بچا جو گمراہ ہوئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔